وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عظمت والدین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ عنوان انتہائی سنجیدہ بھی ہے، ہر دور کی ضرورت بھی ہے، ہر زمانے کی ضرورت بھی ہے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت و نجات کا سبب بھی ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ظاہری دور سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک غفلت ہے، دنیا داری ہے، دین سے دوری ہے، مذہب سے فاصلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور میں لوگ جتنے اچھے تھے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے، یعنی جب لوگ بعد میں آتے جا رہے ہیں تو وہ غافل سے غافل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر حال یہ ہو رہا ہے کہ لوگ غفلت کا اتنا شکار ہے کہ پہلے انسان غلطی کرتا تھا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس رہتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آج انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو غلطی کا احساس نہیں، بلکہ وہ غلطی کو غلطی سمجھتا بھی نہیں ہے، بلکہ آج لوگ غلطی کو فیشن سمجھتے ہیں، غلطی کو آرٹ سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان گناہ کو آرٹ اور فیشن سمجھے گا تو پھر اس کو احساس گناہ کب ہوگا، اس کو احساس جرم کب ہوگا، اس کو ندامت کب ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو حقوق عطا فرمائے ہیں، ایک ہے حق اللہ اور ایک ہے حق العباد۔ حق اللہ وہ ہیں یعنی اللہ کے حقوق، اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں ہم پر، جیسے اللہ رب العزت پر ایمان لانا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حق میں یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یہ حقوق اللہ ہے۔ لیکن اگر نماز میں، روزے میں، عبادتوں میں کہیں کوتاہی رہ جائے تو اللہ رب العزت قادر ہے، قیوم ہے، بے نیاز ہے، وہ فرماتا ہے کہ میرے حقوق میں اگر کہیں کوتاہی رہ گئی تو وہ معاف فرما دے گا۔ اور اس کو معاف کرنے میں کیا، کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن ایک ہے حق العباد، حق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ بندوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، اور بندوں کے حقوق میں کون ہیں؟ جیسے اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جن کے ساتھ محفل میں بیٹھتے ان کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پر رسول اللہ کے حقوق ہیں، یہ بھی حق العباد میں سے ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی بندے ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں، تو یہ بندوں کے حقوق میں حضور علیہ السلام کے حقوق پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حق کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے حق میں اگر کوتاہی ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے وہ بے نیاز ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہو گئی تو اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ڈائریکٹ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب تک
میرا بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زیادہ تر لوگ جو پکڑے جائیں گے وہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں پکڑے جائیں گے، یعنی انہوں نے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں گے۔ اور بندوں کے حقوق میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، روایت کیا جاتا ہے کہ جس نے مرغی کو پالا، یعنی مرغی کی ذمہ داری جس نے اپنے سر لی کہ میں نے مرغی پالنا ہے، اور اگر مرغی کو اس نے بھوکا رکھا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مرغی کو بھوکا رکھنے کے حوالے سے، اس کی حق تلفی کے حوالے سے اس بندے سے سوال فرمائے گا۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا اگر کسی نے چڑیا کی جان لی اور چڑیا کو ستایا، یعنی کہ نہ اس کو کھانا مقصود تھا، نہ اس سے استفادہ کرنا مقصود تھا، صرف اس سے کھیلنا مقصد تھا، اور کھیل کر کے اس چڑیا کی جان کو گنوا دیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایک چڑیا کی جان سے کھیلنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آپ اندازہ کریں، ذرا غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، ہمارا مذہب صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کتنی باریکیاں بتا رہا ہے۔ تھوڑا غور کریں، تھوڑا توجہ کریں۔ ایک چڑیا کی جان سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا، ایک مرغی کی حق تلفی کرنے والا جہنم میں جائے گا، ایک پسو کو گالی دینے والا جہنم میں جائے گا۔ الترغیب والترہیب اٹھا کر کے آپ پڑھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پسو کو بھی گالی نہ دو۔ پسو وہ اتنا سا باریک سا آتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، انسان کو کاٹ لے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو بھی گالی نہ دو۔ پسو کو گالی دینے پر بھی جب ہم سے حساب ہوگا، اللہ اکبر، تو وہ ہستیاں جن کو والدین کہتے ہیں، جن کو ماں باپ کہتے ہیں، یہ ماں باپ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رسول کے بعد مخلوق کے اندر، اس مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی پر اگر کسی کا احسان ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، بولنا سکھایا، کھانا سکھایا، چلنا سکھایا، اور ماں تو وہ ہستی ہے جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، اپنے شکم میں ہمیں رکھا، 2 سال تک اپنا دودھ، اپنا لہوے جگر دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں انڈیلا۔ وہ شفقتیں، وہ پیار، وہ محبتیں، اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھر ممتا کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر ماں کی ممتا پر کوئی گفتگو کی جائے تو وہ کبھی ختم ہونے والی گفتگو ہے ہی نہیں۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے محض چشم تصور سے، تھوڑا غور کریں ماں کسے کہتے ہیں اور ماں کی ممتا کا مطلب کیا ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں میں نے محض چشم تصور سے سوچا کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اے اللہ ممتا کسے کہتے ہیں اور ماں کسے کہتے ہیں؟ تو اس وقت قدرت نے اس فرشتے کو یہ منظر دکھایا کہ گرتے ہوئے آبشار، نسیم سحر، پھولوں کی کلیوں کا مسکرانا اور صبح کی ہواؤں کا چلنا، نکھتے گل، نسیم سحر، شفق کا جمال، افق کی سرخی، قمریوں کی آواز، بلبلوں کی چہک، تتلیوں کا باغپن، آسمان کی بلندی، زمین کی شفقتیں، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، ستاروں کی انجمن، چاند کی چاندنی، سورج کی کرنیں اور کائنات کا حسن و جمال جب ایک ساتھ سمٹ آتا ہے، اور سمٹنے کے بعد اللہ اکبر وہ ایک مجسم شکل اختیار ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک ننھا سا وجود ہوتا ہے، وہ پورا کے پورا اپنا شباب اور وہ حسن و جمال ایک ننھے سے وجود پر صرف اس لیے قربان کر دیتا ہے کہ اس سے اس کو محبت ہے۔ تو فرشتہ حیرت و استجاب میں ڈوب کر کہتا ہے اتنی بڑی قربانی اتنے چھوٹے سے وجود کے دینے والے کا یہ کون سا وجود ہے کہ جس نے اتنے چھوٹے سے وجود کے لیے اتنی بڑی سی قربانی دے دی؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے اسی کو ماں کہتے ہیں۔ یہی ماں ہے جو اپنا پورا شباب، اپنی پوری جوانی، اپنی ہر خوشی، اپنی
اپنی ہر اللہ اکبر، اپنی ہر خوشی، اپنی ہر راحت، اپنی ہر عزت اپنے بچے کے لیے قربان کر دیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا ماں اگر مرغی ہو، مرغی، آپ نے دیہاتوں میں مرغیوں کو دیکھا ہوگا کہ ماں اگر مرغی ہے، چند انڈوں پر چند دن تک وہ بیٹھتی ہے اور اس سے چوزے نکل آتے ہیں، تو وہ ماں بننے کے بعد وہ مرغی جس کا عقل کتنی ہوتی ہے، جس کو بے وقوف کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا بھیجا مرغی کی طرح ہے، یہ حال ہوتا ہے مرغی کا، لیکن اس کو دانا ملتا ہے تو ایک مخصوص آواز نکال کر اس کے چند ٹکڑے کرتی ہے، خود نہیں کھاتی، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ خطرہ دیکھتی ہے تو اپنے پروں کو پھیلا کر کے اپنے بچوں کو اس کو اندر چھپانے کی کوشش کرتی ہے اور خود کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ آپ اندازہ کریں میرے قوم کے جوانوں، ماں اگر مرغی ہو تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، ماں اگر اشرف المخلوقات انسان ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ دنیا ہے اور وہ بھی 15ویں صدی کی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا، یہ دنیا فریبی دنیا، یہ دنیا خود غرض دنیا، یہ وہ دنیا، ان حالات میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ اس قوم کا حال یہ ہے، یہ قوم نہ اللہ کی وفادار ہے، نہ یہ قوم رسول اللہ کی وفادار ہے۔ اس قوم کی بے وفائی کا حال 15ویں صدی میں یہ ہے کہ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے یہ قوم اللہ کی بھی جھوٹی قسم کھاتی ہے، یہ قوم اپنے ذاتی مفاد کے لیے رسول اللہ کا نام بھی جو ہے وہ معاذ اللہ استعمال کرنا جانتی ہے۔ ایسے حالات میں ماں باپ کو تو لوگوں نے گھر کا کچرا سمجھ لیا ہے، اللہ یہ کہ چند لوگ ہیں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی حقوق کیا ہیں؟ آج کل کچھ نوجوان لڑکے یہ سوچتے ہیں ہم 3 ٹائم کا کھانا ماں باپ کو دے دیں، عید کا کپڑا دے دیں، بس یہ ماں باپ کی حقوق ہیں۔ سن لو ماں باپ کے اسلام میں حقوق کیا ہیں اور ماں باپ کی عظمت کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ماں باپ کی حقوق لکھتے ہیں۔ اس پورے مجمع میں کسی سے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، صرف اپنے دل کے اندر ڈوب کے سوچنا کیا میں حق ادا کر رہا ہوں؟ حاجیوں سے بھی، نمازیوں سے بھی، مسجد کے متولیوں سے بھی، علم والوں سے بھی، ان پڑھوں سے بھی سب سے پوچھتا ہوں کہ ہم ماں باپ کے حقوق ادا کر پا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو ماں باپ سے بات اور گفتگو کرنے کا ادب یہ ہے، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو تو تم ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر سکتے ماں باپ سے، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لو، بات کرنے سے پہلے پوچھا کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ اب اگر وہ اجازت دے، پہلے اجازت لو بات کرنے کے لیے، اگر وہ اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کیا کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں کس گھر میں یہ ماحول ہے؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی قوم، کس گھر میں یہ ماحول؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والی قوم، کیا فکر رضا اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اندر یہ بات نہیں؟ آج تو 5000 کی نوکری جو دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور ماں باپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اگر پکنک پر گئے گھومنے پھرنے سیر و تفریح کے لیے گئے اور ہوٹل میں بل ہوا چائے کا، کافی کا، کھانے کا، ہر دوست جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے میں دوں گا، لیکن گھر آئے اور باپ اور ماں بیمار ہے تو ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے تیری ماں نہیں ہے تو نہیں دے سکتا، تیرا باپ نہیں ہے تو نہیں دے سکتا۔ دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے میں اور ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب قیامت ایک دور آئے گا لوگ اپنے دوستوں پہ خرچ کریں گے اور اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں آر محسوس کریں گے، بوجھ محسوس کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ابھی بلبل مستجاب ناشریف پڑھ لیتے، بہت اچھا پڑھتے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگ انہیں نظر بھی دے رہے تھے، نظر دینے والوں کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جو نعت شریف پڑھے اس کو نظر دینا سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
آقا علیہ السلام نعت پڑھنے والوں کو جو اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس سب سے قیمتی چیز ہوتی وہ پیش فرماتے. ہم لوگ تو 5-10 روپے پیش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تو حضور کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی حضور وہ چیز نعت خواں کو پیش کر، حضور کا ذکر کرنے والوں کو پیش کر دے. کبھی برد یمانی پیش کر دی، کبھی اپنی چادر پیش کر دی، کبھی اپنا قبا پیش کر دیا، اور بظاہر کچھ نہ ہوا تو پھر اتنی بڑی دعا دے دی، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا. کبھی فرمایا حسان جب تک تو میری نعت پڑھے تیرا منہ ہمیشہ سلامت رہے. حسان 120 سال کے ہو گئے تھے، پورا وجود بوڑھوں کی طرح ہو گیا تھا، چہرہ جو ہے جوانوں کی طرح لگتا تھا، دانت نہیں ٹوٹے تھے. لوگ پوچھتے تھے حسان تیرا منہ جوانوں کی طرح کیوں ہے؟ تو کہا یہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہو. حضور کی شان یہ. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بالکل پیش کرنا چاہیے بالکل. پھر اس کے بعد اگر پیر صاحب مجمع میں آئے یا ہماری بستی میں آئے، کھانوں کا اہتمام، پھر ادب کا، پھر اور سب چیزوں کا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم یہ جو سخت کرتے ہیں پیر صاحب کے لیے، نعت خواں کے لیے، مقرر کے لیے، کیا یہی اہتمام گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرتے ہیں؟ میرا ایک سوال، کیا یہی اہتمام ماں باپ کے لیے بھی، یہی نذرانوں کی پیشکش ماں باپ کے لیے، یہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ماں باپ کے لیے بھی؟ آپ اگر پیر صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو کیا کبھی ان کے لیے بھی آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے؟ میں نہ پیروں کا مخالف ہوں، نہ پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کا مخالف. میں بھی اپنے مرشدوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا. میں اپنے مرشدوں کے صرف ہاتھ نہیں بلکہ پیر بھی چومتا ہوں. سب کا اپنا اپنا ذوق ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ باہر اس طریقے سے مؤدب ہیں تو کیا اپنے ماں باپ کے پاس بھی؟ ابھی میں اس مسئلے میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا پیر افضل ہے یا ماں باپ افضل ہے، یہ بحث کچھ نہیں. صرف میرا سوال یہ ہے کہ یہاں جو نظر نیاز پیش کر رہے ہو تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی پیش کی؟ یہاں جو ہاتھ چومنے کے لیے قطار لگتی ہے تو کیا کبھی ماں باپ کی بارگاہ میں بھی اس طریقے سے ہاتھ چوما؟ ارے ہمارے لیے تو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں لیکن تیرے ماں باپ کے لیے تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، ماں باپ کو چھوڑ کر آپ پیر کے پاس اور علماء اور بزرگوں کے پاس کیا آتے ہو؟ آپ ماں باپ کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ بھی تمہیں قبول نہ کرے، اللہ پاک بھی قبول نہ فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شہید ہو جائے، شہید، ان علماء سے پوچھے شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹا دے. اس سے بڑا کوئی نذرانہ ہے؟ شہید کا مرتبہ کتنا بڑا. حضور نے تمنا کی کاش اللہ مجھے زندگی دیتا، پھر میں شہید ہوتا، پھر زندگی دیتا، پھر میں شہید ہوتا، پھر اللہ زندگی دیتا، پھر میں شہید ہوتا. حضور یہ تمنا کرتے. اٹھا کر کے سیاہ دیکھیں، حضور کی تمنا تھی شہادت. شہید وہ مقام ہے، بہترین موت ہے شہادت، اس لیے کہ اللہ اکبر، بلکہ شہادت کے وقت وہ لذت ملتی ہے کہ شہید کہیں گے مولا تیری جنت میں بھی وہ لذت نہیں ہے جو بوقت شہادت ہمیں وہ لذت نصیب ہوئی ہے. یہ شہید ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ شہید ہو جائے، اور شہید کے لیے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شہید کا ٹھکانہ جنت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شہید ہو جائے، اس کی ماں یا اس کا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اس سے ناراض ہے تو شہید ہوا ہے، شہید ہونے کے بعد بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ماں باپ اس سے ناراض ہے. جب
تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو اس وقت تک اس کو جنت نہیں ملے گی، لیکن چونکہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہا جاتا ہے، اس میں رکھا جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ماں باپ کا دل دکھا کر، ماں باپ کو ناراض کر کے شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی۔ اب میری قوم کے وہ جوان کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں پسند کی شادیوں کے نام پر، لڑکیوں سے ناجائز رشتوں کے نام پر؟ آج تو سیریل اور فلموں کی بنیاد پر ایک فیشن بنا ہے۔ آج کل کتنے لڑکے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوگی، بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، میرے قوم کے جوانوں مسکرانے کی بات نہیں، یہ وقت تو رونے کا، احتساب کا، بے چین اور بے قرار ہونے کا ہے۔ ہم اپنی جہنم خرید رہے ہیں، جہنم مول لے رہے ہیں۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی اگر ماں باپ ناراض ہیں۔ آج کل تو سیریل اور فلمیں دیکھ کر، ناولیں پڑھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر ایک جذبہ دل میں ہے، چلو کسی لڑکی سے فون پہ بات ہو گئی، انٹرنیٹ پر رابطہ ہو گیا، تب گھر میں آ کے کہتے ہیں اسی سے شادی کریں گے۔ بلکہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ اکبر، گھنٹوں گھنٹوں اپنی پسند کی لڑکی سے ناجائز تعلقات کی باتیں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آج کل کے جوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو وقت نہیں ہے۔ ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، میرا بچہ آئے گا بیٹھ کر مجھ سے بات کرے گا، میری بیٹی آئے گی بیٹھ کر مجھ سے بات کرے گی۔ آج کے نوجوان لڑکے لڑکوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جائے اللہ وہ حج بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو ناراض کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیارت کو بھی رد فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ماں باپ کو ناراض کر کے گھر بسائیں گے تو کیسے خوشی ملے گی؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی دکھ ملیں گے، تکلیفیں ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی ویران ہے، اس کی زندگی تباہ ہے، اس کی زندگی برباد ہے۔ بزرگوں نے فرمایا دو لوگوں کو دنیا ہی میں سزا ملتی اپنے کیے کی، اللہ اکبر، سب کو سزا آخرت میں ملنی ہے، لیکن دو لوگوں کو اپنے کیے کی سزا دنیا ہی میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، اور دوسرا زنا کرنے والا۔ زانی کو اور ماں باپ کے نافرمان کو دنیا ہی میں ذلت نصیب ہوتی ہے، دنیا ہی میں رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر، جہنم میں شیطان اور ماں باپ کے نافرمان کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، یعنی جہاں شیطان رہے گا وہیں ماں باپ کے نافرمان رہیں گے، اتنا قریب رہیں گے شیطان سے ماں باپ کے نافرمان۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بندہ اگر ہر دن روزہ رکھے اور پوری پوری رات نماز پڑھے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے کچھ باتیں ذرا دل کے حوالے سے اور دل کی گہرائیوں سے، دل کے درد کے حوالے سے ذرا سماعت کر لیں۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نہیں میرے ابا شراب پیتے ہیں، میرے ابا ذرا سدھرے ہوئے نہیں ہیں، میرے ابا نماز نہیں پڑھتے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، ابا کی عزت اور اماں کی عزت نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ابا اماں کی عزت نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں باپ کی عزت صرف ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ بے نمازی ہوں، اگر وہ شرابی ہوں، اگر وہ جواری ہوں اور ہیں ماں باپ تو بھی ان کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نیک ہوں گے تو ہی کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ ماں باپ کتنے بھی برے ہوں اور وہ اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا، اولاد کے حق میں۔ بلکہ ماں باپ کی دعا کا درجہ کیا ہے؟ حدیث پر غور کریں، آقا فرماتے دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا اپنی امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یعنی جیسے دعائیں محمد الرسول اللہ امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ لوگ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، لوگ ادھر ادھر
ادھر پھرتے رہتے ہیں، حضرت دعا کر دو، حضرت دعا، ارے سب کی دعا لو، میں منع نہیں کرتا، لیکن کتنا بھی بڑا آدمی، کتنا بھی نیک متقی کعبے کا گلاف پکڑ کے دعا کرے، وہ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے گا چاہے تو رد کرے گا، کسی کی بھی دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، ایک دعا ایسی ہے جو تمہارے حق میں کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے، ادھر الفاظ پورے نہیں ہوتے، ادھر اللہ قبول فرما لیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جنگل کا سفر کر رہے تھے، جنگل کا سفر کرتے ہوئے تھک گئے تو اللہ سے کہا، اللہ میں تھک گیا، میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ تو ارشاد ہوا، موسیٰ تشریف لے جائیں تھوڑا آگے، ایک بندہ ملے گا، اس سے یہ بات کہو۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو کیا دیکھا، ایک بندہ ہے، نارمل سا سادہ سا بندہ ہے، اس سے کہا، اللہ کے بندے میرے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ تیرے اس بندے کے لیے میں سواری کا انتظام کر سکوں۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تھا، بادل زمین پہ آ گیا، کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے مسافر، یہ بادل حاضر ہے، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو لے جائے گا۔ آپ بادل پر سوار ہو گئے، بادل پھر اڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی، مولا کتنا نیک ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آ گیا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ نیک نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نیک ہے، جتنا نیک سمجھ رہے نیک نہیں، متقی اتنا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے، لیکن ہے ایسا کہ اس نے تو بادل منگایا، اگر یہ آسمان بھی زمین پہ اتارنے کی بات کرتا تو ہم آسمان بھی زمین پہ اتار دیتے۔ مولا جب اتنا نیک ہے نہیں تو پھر اس کی دعا کی تاثیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، ماں کی اتنی خدمت کی کہ ماں کی خدمت کرتی ماں کو راضی کر لیا، ماں نے مرتے مرتے دعا کی، اللہ میری خدمت کا حق ادا کیا ہے، جب بھی جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا قبول کر لے۔ غور فرمائیں کیسے کیسے کو کیا مقام ملتا ہے۔ آج کل کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ آج یہ بھی کہ نہیں ہم تو انہیں کیا سمجھتا ہے، اے بڈھے ہو گئے ان کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ ان کو تو جھڑکیاں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایک بار اونچی آواز سے، صرف ایک بار اونچی آواز سے بات کی، انجام کیا؟ سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، اور اس کے نام اعمال میں پہاڑوں جیسی نیکی ہوگی، پہاڑوں جیسی، شاید ہی کوئی نیکی ہو جو اس نے نہ کی ہو، نیکیاں 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 اور نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھر جائے گا اس کی نیکیوں سے، وہ خوش ہو رہا ہوگا، بس ابھی حکم ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، ابھی اذن ملے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہوں کے پلڑے میں گرے گا، جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جس وقت وہ یہ سنے گا تو اللہ سے عرض کرے گا، مولا تیری شان بڑی نرالی ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے مولا، میری پہاڑوں جیسی نیکیاں، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی، لیکن یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی؟ تو ارشاد ہوگا، تو نے صرف ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا گناہ ایک گناہ لکھا ہے جس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، بتائیے آج کل ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اگر بیوی کہہ دے میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا تو شوہر کہتا ہے کوئی بات نہیں، ہم ماں باپ کو گھر سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بے شمار ماں باپ ہے آج جو در بدر پھر رہے ہیں، آج بے شمار ماں باپ ہے، کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی بازاروں میں بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اولڈ ہاؤس کی تلاش میں ہے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جس کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں ہے، جو ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کے کرم سے، اللہ اکبر، وہ اللہ رب العزت کے کرم کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو اس حالت میں اٹھے گا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب میں کسی ماں باپ کو کسی چوکھٹ پر، بلکہ کسی دروازے پر، مسجد کے دروازے پر، مسجد کی چوکھٹ پر یا کہیں پہ بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے یا تو اس کا بیٹا نہیں ہوگا یا تو اس کا بیٹا آوارہ ہوگا اور دین سے دور ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ذرا ماں باپ کی عظمت سمجھنا ہے، حضور کی زندگی کا جائزہ لیں۔ مجھے اس مبارک موقع پر آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں جبکہ سن رہے ہیں تو مجھے حضور علیہ السلام کی پیاری پیاری امی جان کی یاد آ گئی ہے۔ میں آپ کو حضور کی امی جان کے واسطے سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری جو بڑی پسندیدہ شخصیات ہیں، یوں تو ہر اعتبار سے الگ الگ بزرگوں سے عقیدتوں کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے والدین سے میرے دل میں جو پیار اور محبت ہے، جب میری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے لگتی ہے تو میں حضور کی امی جان اور ابا جان کا وسیلہ دینے لگتا ہوں، اور جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو اللہ میری بڑی لاج رکھتا ہے۔ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ کہ جب کسی کے گھر میں ولی پیدا کرنا ہو، کتب پیدا کرنا ہو تو ایرے گہرے لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر تجھے ولیوں کا سلطان پیدا کرنا ہوا تو نے ابو صالح جیسے باپ کا انتخاب کیا، اور وہ بھی ایسا متقی باپ جو ایک سیب کھانے کی بنیاد پر برسوں کسی کے باغ کو پانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کسی کی لنگڑی لولی بیٹی کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی بس ولیوں کا سلطان پیدا کرنا ہو تو باپ اتنا متقی چنتا ہے، تو ایسے متقی باپ کا انتخاب کرتا ہے۔ ولیوں کا سلطان پیدا کرنا ہو تو ایسی متقی ماں کا انتخاب تو کرتا ہے کہ جو اپنی آنکھ سے کبھی کسی مرد کو نہیں دیکھتی، اپنے پیر سے اپنے باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں جاتی نہیں، اپنی زبان سے کبھی کوئی بات کسی کے ساتھ کرتی نہیں، کسی کی غیبت سنتی نہیں۔ یا اللہ، جب ولیوں کا سلطان پیدا کرنا ہوا تو نے ایسوں کا انتخاب کیا، جب نبیوں کا سلطان پیدا کرنا ہوا تو نے کیسوں کا انتخاب کیا ہوگا۔ اس سے اندازہ تو کرے نا۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں کہ باپ صالح ہو تو پھر بیٹا ولی ہوتا ہے، اور ماں خیر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے، لیکن جب باپ صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہو تو بیٹا ولیوں کا سلطان ہوتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو تو باپ ولیوں کا سلطان، بیٹا ولیوں کا سلطان ہوتا ہے، ام الخیر کے اولاد ولیوں کا سلطان ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ام الخیر کا بیٹا ولیوں کا سلطان ہو تو جس کا بیٹا نبیوں کا سلطان ہو وہ سیدہ آمنہ کا کردار کیسا ہوگا؟ جس کا بیٹا نبیوں کا سلطان ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے عبداللہ کی کوئی مثال نہیں، حضرت عبداللہ کی کوئی مثال نہیں ہے باپ ہونے کے اعتبار سے، اور ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کی کوئی مثال نہیں۔ کسی کا بیٹا صحابی، کسی کا بیٹا نبی، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، کسی کا بیٹا عبدال۔ آمنہ تمہارے بیٹے کی شان کیا ہے؟ محبوب خدا سیدہ آمنہ کا شہزادہ ایسا کہ نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جائے۔ آمنہ کون آمنہ؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا وہ عائشہ جس کی بہو ہے اس کو آمنہ کہتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے اس کو آمنہ کہتے ہیں، فاطمۃ الزہرا جیسی خاتون جس کی پوتی ہے اس کو آمنہ کہتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کی شان کیا ہے؟ آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے۔ اللہ اکبر، حضور کو اپنی امی سے بہت پیار تھا۔ حضور کو اپنی امی سے، ماں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ امی جان، امی جان، امی جان، امی جان۔ جو نبی کائنات کی جان ہے اس کی بھی کوئی امی جان ہے، کائنات کی جان امی جان۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، حضور کی امی جان۔
حضور کی امی جان، اللہ اکبر، حضور کو بہت پیار تھا. کتنا پیار تھا، اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اکثر یاد کرتے، کاش کہ میری امی آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا. یہاں پہنچ کر کے مجھے احساس ہوتا ہے جس نبی کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی. جنت جس کے گھر کی کنیز ہو، جبریل جس کے دروازے کا دربان ہو، ملائکہ جس کے متمنی ہو، مشیت جس کی مشتاق ہو. اندازہ تو فرمائے اس نبی کے گھر میں کس چیز کی کمی تھی. حضور علیہ السلام نے کبھی یہ کہا کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس یہ ہوتا. یہ تھا کیونکہ سب ان کے پاس تھا کسی چیز کی. لیکن اپنے ذوق کے مطابق بتاؤں، ایک چیز کی کمی تھی. بتاؤں کیا تھی؟ کیا کمی تھی؟ وہاں کمی کی کمی تھی. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ وہاں سب تھا، کمی کی کمی تھی. یعنی کمی کی کمی تھی، یعنی صرف وہاں کمی نہیں تھی، باقی سب تھا. وہاں کمی نہیں تھی، باقی سب تھا. تو اسی لیے انہوں نے کبھی نہیں کہا کاش یہ ہوتا. وہ کیوں کہتے کاش یہ ہوتا؟ کیوں کہتے؟ سب تھا. ارے وہ تو جنت بھیک میں دیتے ہیں. جو جنت خیرات میں دے دے، بھیک میں دے دے، اس کی یہاں کیا کمی ہو؟ میرے امام کہتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. میرے کریم سے گر، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. جس کے تلووں پر جبریل امین اپنا سر جھکائیں وہ میرے نبی کی شان. موت جس کے دروازے پر اجازت لے کر آئے وہ میرے نبی کا دروازہ ہے، میرے نبی کا آستانہ ہے، حضور کا سنگ در ہے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے جہاں آ کر کے سر نیاز خم کریں وہ دربار مصطفیٰ جان رحمت ہے. کیا شان ہے اس در کی. 70,000 فرشتے صبح آئیں اور شام تک کے غلامی کی نظریں پیش کریں، اور صبح آئیں تو شام تک، اور شام کو آئے تو صبح تک غلامی کی نظریں پیش کریں. وہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور نے کبھی نہیں کہا کاش یہ ہوتا، کیونکہ سب تھا، کوئی کمی نہ تھی. لیکن حضور علیہ السلام ایک بات اکثر کہا کرتے تھے، جن نوجوانوں کو ماں باپ کی قدر نہیں ہے وہ دل کے کانوں سے سنے، اور جنہیں قدر ہے وہ بھی دل کے کانوں سے سنے. آقا کہتے کاش میری امی حیات ہوتی. اس کا مطلب یہ وہ مبارک چہرے ہیں جب یہ قبروں میں چلے جاتے ہیں تو یہ نبی کو بھی یاد آتے ہیں. آج ان چہروں کی قدر کرو. کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ نہیں ملتا، کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے. میرے نبی، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جو فرما بردار اولاد ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. آقا علیہ السلام کہتے ہیں کاش میری امی حیات ہوتی. اسی کا ایک حصہ یہ ہے، ایک مرتبہ میرے اور تمہارے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر عشاء کے انتظار میں تھے. پہلے ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ تقویم لگی ہو 8:15 بجے عشاء کی اذان، 8:30 بجے، ایسا نہیں ہوتا. گھڑی کا وہ تصور نہیں تھا. مغرب ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی اپنی طبیعت پر ہوتا تھا. حضور حجرے سے نکل آئیں، اذان ہوتی تھی، عشاء ہو جاتی. کبھی جلدی آ گئے تو کبھی جلدی ہو گئی، کبھی تاخیر سے آئے تو کبھی تاخیر سے ہو گئی. حضور علیہ السلام آج مغرب کی نماز پڑھا کر انتظار میں تھے کہ عشاء کا وقت ہو تو حضور مصلی پر جائیں اور عشاء کی نماز پڑھیں. صحابہ کرام موجود ہیں مسجد میں، حضور بیٹھے، اصحاب بھی بیٹھے. انتظار ہے. حضور اشارہ کریں گے، ابرو کے اشارے پر بلال حبشی اذان پڑھیں گے، اور جو باہر ہے وہ بھی اندر آ جائیں گے، جو اندر ہے وہ صفوں میں بیٹھ جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام مسجد کے کونے میں
اور مسجد کے کونے میں حضور علیہ السلام جلوگر ہیں. اکثر حضور علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو نگاہیں جھکی رہتی تھی. سر انور بھی خم رہتا تھا حیا کی وجہ سے. سر جھکا ہے، نگاہیں جھکی ہے. صحابہ کرام حضور کے رخ انور کو تکتے تھے. ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے وہ حضور ہی کو تکتے رہتے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے حضور کو تکنے سے بڑی کوئی نیکی نہ تھی، حضور کو دیکھنے سے بڑی کوئی عبادت نہ تھی. وہ جلوہ یار دیکھ رہے تھے. ان کو دیکھنا کیا ہے؟ تو حضرت مولانا جمیل الرحمن نبی کو دیکھنا بیان کرتے، کہتے ہیں وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. گویا کہ وہ حضور کو دیکھ کر کے کیا دیکھ رہے ہوتے تھے؟ قربان جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کی نگاہیں جھکی ہے، سر انور حیا سے خم ہے. صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں تو اچانک کیا دیکھا کہ موٹے موٹے آنسو ستاروں کی طرح گالوں پر جھڑ رہے ہیں اور داڑھی شریف کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے اچانک حضور کی آنکھ میں آنسو دیکھا، پریشان ہو گئے. ان کو اپنے نبی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز تھی. ان کو اپنے نبی کی تکلیف اپنی تکلیف سے بھی زیادہ قیامت لگتی تھی. آقا کو روتے دیکھا، قریب آئے اور آ کر کے عرض کیا، مفہوم پڑھ رہا ہوں روایت کا، آ کر کے عرض کیا جہاں پناہ عالم پناہ میرے کریم آقا بندہ پرور آقا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی رونے کا ماحول نہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے جب صحابہ نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے تو آقا فرماتے ہیں اس وقت تو مجھے اپنی امی حضرت سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی. آج میری امی یاد آئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. وہ نبی جس کے سر میں درد ہو تو لامکاں پہ بلا کر خدا کا دیدار کرایا جائے. آج وہ رسول ماں کی یاد آنے پر رو رہے ہیں. کاش میری قوم کے وہ جوان جو ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، ماں باپ کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں. یہ اپنی جنت بھی ہے، یہ اپنی جہنم بھی ہے، اس کی قدر کرو. جب یہ وجود قبر کی مٹی میں چلے جائیں گے اس وقت ان کو خواب میں دیکھنے کے لیے بھی ترسو گے، تڑپو گے تو یہ خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. ان کے احسانات ہیں. اگر انسان آسمان کے تارے توڑ کر ماں باپ کے قدموں میں لا کے رکھ دے تو بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ارے جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جس نے 2 سال تک کے لہوے جگر پلایا دودھ کی شکل میں، اس ماں کا کیا حق ادا ہوگا؟ جس باپ نے نہ سردی دیکھا، نہ گرمی دیکھا، نہ برسات دیکھا، کچھ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ہماری خوشی کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اللہ اللہ. اس باپ کا ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی، اس لیے میری آنکھ میں آنسو آ گئے. جب سیدہ آمنہ کا نام آیا صحابہ بھی رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ نبی کی امی جان کی شان نبی کی امی جان تھی. نبی کی پیاری امی کا ذکر آیا، سب رو پڑے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب سب رونے لگے آقا بھی رو رہے تھے. روتے روتے پھر افاقہ ہوا، حضور کی آنسو کچھ تھمے تو سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، کاش، دیکھو پھر وہی بات آئی، کاش میری امی جان سیدہ آمنہ حیات ہوتی. اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ، کاش میری امی جان سیدہ آمنہ حیات ہوتی تو کیسا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا، آپ کی امی جان حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو آقا فرماتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. آقا فرماتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی کو میری ضرورت پیش آ جاتی. میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی کو میری ضرورت پیش آتی اور میری امی آواز دیتی محمد ادھر آؤ. حالت نماز میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں کہتی اے محمد ادھر آؤ. تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا حضور کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ ہے ماں، ماں اسے کہتے. یہ حضور کے جذبات ہے ماں کے حوالے سے. ہمارے کیا جذبات؟ ہمارے کیا جذبات؟ ہم لوگ آج دین کا مطلب سمجھتے ہیں صرف داڑھی، صرف ٹوپی، صرف مسجدیں، صرف نمازیں. یاد رکھنا مسجد بنانے پہ وہ ثواب نہیں، مدرسے بنانے پہ وہ ثواب نہیں.
کسی بھی نیکی پہ پیسہ خرچ کرنے پہ وہ ثواب نہیں جو ماں باپ پہ خرچ کرنے. پہلے نمبر پر ہمارے مال کا کوئی حقدار ہے وہ ہمارے ماں باپ ہے. جیتے جی دواؤں کو بھی ترساؤ گے اور جب چہلم کرو گے موت کے بعد تو 40 دیگ پکاؤ گے جھوٹی شہرت کے لیے. زندگی میں ماں باپ کو کپڑوں کے لیے ترسانے والوں اور مرنے کے بعد ان کے نام پر لوگوں میں کپڑے تقسیم کرنے والوں، کس دین کی بات کرتے ہو؟ کس مذہب کی بات کرتے ہو؟ جیتے جی ماں باپ کو چھوڑ کر، جیتے جی تو گھر میں بھی سہارا نہیں دیا اور مرنے کے بعد ان کی قبریں پکی بناتے ہو. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنی عمر کی درازی چاہتا ہے، عمر لمبی چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے. جو اپنے ماں باپ پہ پیسے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے. آقا یہاں تک فرماتے ہیں کسی کی 3 دن کی عمر صرف رہ جاتی ہے، 3 دن کی عمر، 3 دن کی عمر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں کسی کی 3 دن کی عمر رہ جاتی ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کی برکت سے اللہ اس 3 دن کو 30 سالوں میں تقسیم کر کے بڑھا دیتا ہے. اور کسی کی 30 سال کی عمر ہوتی ہے اور وہ ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اور ماں باپ بد دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کی بد دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی 30 سال کی عمر 3 دن کے اندر کھینچ دیتا ہے. یعنی ماں باپ کی نافرمانی سے عمریں بھی کٹتی ہے اور ماں باپ کی خوشی اور فرما برداری سے عمریں بھی دراز ہوتی ہے. لیکن آج برا ہو فلموں کا، سیریلوں کا، خود غرضیوں کا، آج نوجوان لڑکے ماں باپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر پا رہے بلکہ کھانا دے دیا تو دے دیا. یہ وہ لوگ ہیں میرے عزیز، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوان، ہم ان کے ساتھ کتنا ہی برا کر لیں، کتنا ہی برا، یہ ہمارا برا نہیں چاہتے، یہ بہت محبت کر. ایک آرٹیکل میری نظروں سے گزرا، میں نے کبھی شاید اس کا ذکر بھی کیا کہ ایک نوجوان ماں نے برتن جھاڑو کر کے اس کو پڑھایا. ایک نوجوان برتن جھاڑو کر کے ماں نے اس کو پڑھایا، ڈگری مل گئی، نوکری مل گئی، اچھے گھرانے میں شادی کرنے کے بعد جو ہے شادی ہو گئی تو پڑھی لکھی بہو لائی تھی لیکن وہ پڑھی لکھی دنیا کی پڑھی لکھی تھی، دین تو معلوم نہیں تھا اس ظالم کو. تو گھر میں آئی اور آنے کے بعد کچھ دن رہی تو شوہر سے کہا یہ بڑھی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، بڑھیا کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اگر یہ بڑھیا کو آپ کو گھر میں رکھنا ہے میں نہیں رہوں گی. تو اس ظالم نے بھی اپنی ماں کی پرواہ نہیں کی بلکہ بیوی کے کہنے پر کہا ٹھیک ہے میں امی کو نکال دیتا ہوں، اور کار میں بٹھا کر کے اولڈ ہاؤس کی طرف لے گیا جہاں پر بڈھوں کو رکھا جاتا تھا، اور ماں سے کہا تھا چلو ماں تمہیں گھما کر کے لاتا ہوں. پہلی مرتبہ ماں کو کار میں لے کر گھومنے کے لیے نکلا، ماں تو خوش تھی لیکن جیسے اولڈ ہاؤس کے پاس آیا ماں کو اتارا اور اتار کے کہا امی ایک بات کہتا ہوں مجھے معاف کرنا ماں، اگر تم گھر میں رہو گی تو میرا گھر اجڑ جائے گا، میری بیوی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور میری بیوی کہتی ہے کہ تم رہو گی تو وہ نہیں رہے گی اور اگر اس کو رہنا ہے تو تم نہیں رہ سکتی. ماں یہ اولڈ ہاؤس ہے، ایک کام کرو اب تم یہیں رکو، اولڈ ہاؤس والے تم کو لے کر کے جائیں گے. اچھا ماں میں چلتا ہوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے. اس پر بھی ماں نے احتجاج نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر میرے گھر سے نکل جانے پر تیرا گھر بستا ہے تو جا اپنا گھر بسا لے. اور اس کے بعد بیٹا کار لے کے چلا گیا. مشہور تھا شہر میں، بڑا آدمی بنا تھا لیکن ماں کے برتن جھاڑو کے پیسوں پہ بنا تھا. لیکن چلا گیا تو اولڈ ہاؤس والوں نے دیکھا ایک بڑھیا رو رہے. رونا تو آئے گا، جس کا خود کا اپنا گھر چھوٹ جائے گا رونا تو آئے گا. ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. کسی کی بھی الٹی گنتی شروع نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی کسی کا دل نہیں دکھاتا. زندگی میں کبھی کسی کا دل مت دکھانا، ہو سکے تو کتوں کا بھی دل مت دکھانا. میں آپ کو نصیحت کر، ہو سکے تو چڑیا اور کبوں کا بھی دل مت دکھانا، یعنی ان کے ساتھ بھی برا مت کرنا. ماں تو بہت بڑی چیز ہے. روتے بیٹھی تھی، دیکھو ماں کیا ہوتی، روتے بیٹھی تھی. اولڈ ہاؤس کے لوگ آئے اور کہنے لگے چلو ایک نیا مہمان آئے امی جان آپ اولڈ ہاؤس میں رہنا چاہتی ہیں؟ اشارہ کیا ہاں. نام بتاؤ. نام بتایا.
آپ کا شوہر ہے؟ نہیں، انتقال ہو گیا۔ بیٹا ہے؟ ہاں ہے بیٹا۔ نام بتاؤ؟ نہیں بتایا۔ نام بتاؤ اماں جی، اپنے بیٹے کا نام بتاؤ؟ نہیں بتایا۔ اماں جی نام بتاؤ؟ نہیں۔ تو کسی دوسرے نے کہا چھوڑ یار، بیٹا چھوڑ کر گیا ہے نا تو اتنا ناراض ہو گئی ہے کہ بیٹے کا نام نہیں لینا چاہتی۔ اولڈ ہاؤس کے ذمہ دار نے کہا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے نا، اتنا ناراض ہو گئی کہ بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی، اس لیے نام نہیں لے رہی ہے۔ بڑی بی کو غصہ آ گیا، کہا اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہو تو رکھو ورنہ نہ رکھو، میرے بیٹے کے خلاف مت بولنا۔ ماں یہ میرے بیٹے کے خلاف مت بولنا، میں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ اسے سلامت رکھے، اس نے جو کیا اللہ اسے سلامت رکھے، لیکن میں بیٹے کا نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں، بہت نامور ہے میرا بیٹا اور تم اس کو پہچانتے ہو، اگر نام لے لوں گی تو میرا بیٹا ذلیل ہو جائے گا، اس کو ذلت سے بچانے کے لیے میں اس کا نام نہیں لے رہی۔ یہ ماں ہوتی، ماں اسے کہتے ہیں میرے عزیز بھائیو۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، قدر جانو۔ ماں باپ کی قدر کرنے پر کیسے کیسوں کو کتنا بڑا مقام ملا، اور ماں باپ کی ناقدری کرنے پہ ولایت کی منزل سے لوگ نیچے آئے، ولایتیں چھین لی گئی۔ ماں باپ کا دل دکھنے پہ ولایتیں چھین لی گئی، ماں باپ کا دل دکھنے پہ ولیوں کو ذلیل کیا گیا۔ ولیوں کو سنیں آپ، ولیوں کو ذلیل کیا گیا ماں باپ کی کسی نافرمانی کی بنیاد۔ آپ کہیں گے ایسا ہے؟ بالکل ہے۔ ایک ولی تھے، ان کو عمرہ کے لیے جانا تھا، انہوں نے اپنی ماں کے پاس امی میں عمرہ کو جانا چاہتی۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے سوا میرا ہے کون، اگر تو عمرہ کو جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا، تو نے نہیں جانا۔ ماں مجھے کعبے کی بہت یاد آ رہی ہے، ایک بار زیارت کرے گا۔ بیٹا نہیں جانا، میری خدمت کون کرے گا۔ ان کے دماغ میں ایک وسوسہ ہے، ولی تھے، وسوسہ آ گیا، سوچا یار میں کعبہ ہی تو جا رہا ہوں، اللہ کے گھر تو جا رہا ہوں، ماں منع کرتی ہے۔ نکل گئے۔ پلان تھا، کیا پلان تھا؟ دن بھر سفر کروں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ میرا اور آپ والا عمرہ نہیں کہ 4.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، نا پیدل جا رہے، دن بھر سفر، رات بھر نفل، ایشان سے جا رہے ہیں۔ دن بھر سفر کیا، ماں نے سوچا کہیں گیا ہوگا، جب رات ہوئی تو گھر نہیں آئے، حاجت آئی، کہا فلاں، او میرے بیٹے فلاں، جواب نہیں آیا۔ کہا اچھا، اب ماں تو ماں ہوتی، دل نازک ہوتے، ماں باپ کے دل نازک ہوتے، جلدی دعا بھی نکلتی اور جلدی بد دعا بھی نکلتی۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کہتا ہوں اگر اولاد رکھتے ہو، اولاد کو کبھی بد دعا نہ دو، کبھی مت دو، کیونکہ آپ کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی، اس لیے اولاد کو دعا ہی دو، بد دعا مت دو، ان کا بھلا چاہو، کتنا بھی کچھ کریں انہیں دعا دو، اللہ کرے وہ آپ کی اولاد نیک بنے، سب کی اولاد نیک بنے۔ بلائے او فلاں ادھر آ، نہیں آئی آواز، اچھا میری اجازت کے بغیر کعبے کو جا رہا ہے، اور پھر دل ٹوٹا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا، مولا میری اجازت کے بغیر کعبہ جا رہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ماں کی زبان سے نکل گیا، کعبے تک پہنچنے نہ پائے، نکل گیا۔ وہی ٹائم تھا، یہ ایک دیہات میں پہنچے، پاس کے گاؤں میں، سوچا کہ دن بھر تو چل چکے، اب شام کو عبادت کرنا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھنا شروع کی، سوچا پوری رات نوافل میں گزار دیں گے، عشاء ہو گئی، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ آدھی رات کے بعد اس گاؤں میں چور آئے، اور چور چوری کر کے بھاگنے لگے تو گاؤں والوں نے دیکھ لیا، چور 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 کر کے پیچھے دوڑے، اور جب دوڑے تو یہ چور مسجد کی گلی میں گھسے اور پتہ نہیں کہاں چھپ گئے۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا، وہ مسجد کے اندر گئے، اور مسجد کے اندر جب گئے تو دیکھا ایک بندہ رو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ چراغ روشن کیا، اٹھایا تو اجنبی، خوب مارا، ظالم مکار چوری کرتا ہے، اور جب پکڑنے پر آتا ہے اور پکڑے جانے کا خوف آتا ہے تو سجدے کو ہی بدنام کرتا ہے، خوب مارا، خوب مارا، پکڑ کے قید کر دیا۔ صبح ہوئی، قاضی کے پاس لے گئے، اس چور کی کیا سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے، اتنا مکار ہے یہ چور۔ تو قاضی نے کہا ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، آنکھیں کاٹو، ہاتھ پیر آنکھ کاٹو، ہاتھ پیر آنکھ کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد قاضی نے کہا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا اور پکڑا جاتا ہے تو سجدے کو بدنام کرتا ہے،
تب اس بزرگ کو نہیں روتے ہوئے کہا نہیں قاضی صاحب نہیں، غلط ہے. کہا پھر اعلان یہ کرو یہ اس ماں کے نافرمان کی سزا ہے، یہ اس ماں کے نافرمان کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبہ جاتا ہے اور اللہ اس کا یہ انجام کر دیتا. زبان میں اتنی تاثیر تھی، لوگوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو بتایا میرا نام فلاں ہے فلاں. ارے لوگوں نے کہا چپ رہو، یہ تو پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے ولی ہیں، ہم نے کیا کر دیا؟ اب اس گاؤں والوں کو پتہ چلے گا، ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو ایک کام کرو، چپکے سے رات کا انتظار کرو اور رات کو ان کو اٹھا کر لے جاؤ اور اسی گاؤں میں چپکے سے ڈال کر کے بھاگ کر آ جاؤ تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ کیا. بھئی ہم نے تو غلطی سے کر لیا لیکن کریں کیا. دوسری رات آئی، ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کی مولا پتہ نہیں میرا بچہ کس حال میں ہوگا، مولا میرے بچے کو مجھ سے ملا دے. اتنی دعا کرنا تھی. انہوں نے لایا اور بستی میں ڈالا، اتفاق سے ان کے گھر کے پاس لا کے ڈالا. بھوک بہت زور سے لگی تھی، آواز دی ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے کھلا دے، مجھے بھیک میں کھانا دے دے. یہ وقت ہے، وقت کے ولی کو بھیک مانگنے کا موقع آ گیا. پسند کی شادی کرنے نہیں جا رہے تھے، ماں کی توہین کر کے نہیں جا رہے تھے، ماں کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے، عمرہ ہی کرنے جا رہے تھے، ماں کے منع کرنے پہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. میرے ان نوجوان ساتھیوں کون سمجھائے جو ماں باپ کے منع کرنے پر بھی شادیاں کرتے، ماں باپ ہاتھ پیر جوڑتے ہیں. بلکہ آج کل کی بچیاں، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، ایک بچی پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہے، باپ ہاتھ جوڑ رہے، بیٹی گھر چل. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بیٹی گھر چل، وہ بیٹی تیار ہی. میں کہتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی کر کے کعبہ جانے والا جب خوشی نہیں پا سکتا تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے گھر بسانے والا، وہ بھی گھر کون سا، مذہب کو چھوڑ کر کسی مشرک کے ساتھ جانے والا کیسے خوشی پا سکتا؟ قوم کی بیٹیوں کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا 2 دن کی ہے، دنیا ہمیشہ کی نہیں. کیا انتخاب ہے لوگوں کا، کیا چوائس ہے، کیا پسند ہے؟ ارے ایسے مشرک قوم جو تمہارے اللہ اور تمہارے رسول کے وفادار نہ ہوئے، وہ تمہارے کیا وفادار؟ دین دھرم کا کچھ خیال کرو، دین سیکھو، مذہب سیکھو، حقیقتوں کی طرف آؤ. صرف نفسانی خواہشات ہی سب کچھ نہیں ہے. روٹی کپڑا مکان، اس کے چکر میں، زندگی کے چند دن کی خوشی کے چکر میں آدمی کیا کیا کر رہا ہے. بھوک لگی تو کہا اللہ کے لیے کوئی بھیک دینے والا، کوئی کھلانے والا ہے. ماں نے کہا آواز تو جانی پہچانی ہے لیکن صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، چلو کوئی بھکاری ہے صدقہ دیتے ہیں بلا ٹلے گی. تو کھانا لے کر دروازے پہ آئی، کہا او بھکاری ہاتھ بڑھا تاکہ میں تجھے بھیک دوں. کمائی میرے ہاتھ نہیں ہے. تو کہا چل کر آ تاکہ تیری جھولی میں ڈال دوں. کہا میرے پیر بھی نہیں ہے. کہا تو اجنبی نامحرم ہے، میں تیرے سامنے نہیں آ سکتی. کہا میری آنکھیں بھی نہیں ہیں، آ جائے. جیسی باہر نکل کے آئی تو دیکھا کہ بیٹا ہاتھ پیر کٹے ہوئے پڑا. میرے بیٹے تیرا یہ حال؟ کہا ماں تیری نافرمانی کر کے کعبہ جا رہا تھا، یہ انجام ہوا ہے. یہ اب آخری میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اس حدیث کو دل کے کانوں سے سننا. میں اس کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں تاکہ میں اس کو من و ان پڑھ سکوں. بڑی دردناک حدیث. یہ حدیث جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے قرۃ العیون. وہاں سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. ہر فرد ایک توجہ سے سنے. اس حدیث میں بیچ میں شاید میں کوئی تفسیرہ نہیں کر پاؤں گا لیکن تھوڑا سن لیں. حضور علیہ السلام قیامت کے دن جب سجدہ کریں گے رب حبلی امتی کہہ کے، تو حضور کے سجدہ کرنے پر ساری امت بخش دی جائے گی. ٹھیک ہے، حضور کے ایک سجدے پر ساری امت بخش دی جائے گی. لیکن اب اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں مگر جو ماں باپ کے نافرمان ہوں گے ان کو نہیں بخشا جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 2 چیزیں بہت اہم ملے گی. ایک تو یہ کہ ماں باپ کے نافرمان کے لیے حضور علیہ السلام بار بار سفارش کریں گے، بار بار سفارش کریں گے. تو اس میں یہ ہوگا، ایک تو یہ کہ ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام، اور نمبر 2 حضور علیہ السلام کی ہم سے محبت، امت سے محبت.
یعنی جہاں ماں باپ بھی بے رخی اختیار کر جائیں وہاں بھی میرے آقا اپنی امت کو نہیں چھوڑتے، یہ بھی خیال رکھنا۔ یعنی ماں باپ سے زیادہ بھی اگر کوئی ہم سے چاہتا ہے، کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ حالانکہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بھی خیال، نماز چھوڑ دی، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال، داڑیاں مڈا مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح چہرہ بنا رہے ہیں، کوئی زنا کے اڈے، کوئی شراب کے اڈے، کوئی جوئے کے اڈے، گناہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو نا، جو رسول ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، کروڑوں ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا پیار نہ دے سکے جتنا پیار میرے آقا اپنی امت کو دیتے ہیں۔ یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اس نبی کا دل دکھانے کے سوا کر کیا رہی ہے؟ اس نبی کو تکلیف پہنچانے کے سوا کر کیا رہی ہے؟ ذرا سوچو، جب ہم نماز چھوڑتے ہوں گے، مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا پلان کرتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایسا زندہ نبی جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو یاد رکھنا، ایک تو ماں باپ کی نافرمانی کا انجام، یعنی جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کے لیے بڑا بدترین عذاب ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی کوشش ہے کہ چلے ماں باپ کے نافرمان ہیں پھر بھی کسی بھی طرح یہ جنت میں آ جائیں، حضور کی کوشش ہے۔ اب آئیے ذرا اس منظر کو حدیث میں ملاحظہ کریں، کیونکہ بات نازک تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ڈائریکٹ جو ہے وہ حدیث ہی پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شے قیامت کے دن اتنا غمگین نہیں کرے گی، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز مجھے قیامت کے دن اتنا غمگین نہیں کرے گی جتنا ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام مجھے غمگین کرے گا، رنج و الم میں مجھے مبتلا کرے گا۔ وہ رسول جس کو غم سے کوئی تعلق نہیں، وہ بے کسوں کے غم زداں ہیں، وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر مجھے کوئی چیز غمگین کرے گی، تکلیف پہنچائے گی، تو وہ ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گا، اور بھی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، تو سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں رہوں گا، لیکن جنت کے اندر میرے کانوں میں مار پیٹ کی آواز آئے گی، جہنم کے اندر میرے جن امتیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہوگا ان کو مارنے پیٹنے کی آواز میرے کان میں آئے گی۔ تو آقا فرماتے ہیں جیسی ان کے رونے پیٹنے کی، چیخنے چلانے کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، میں بے چین ہو جاؤں گا، میں بے قرار ہو جاؤں گا، اور بے چین اور بے قرار ہو کر ان کی شفقت میرے دل میں بھر آئے گی، تو میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے عرض کروں گا اے اللہ میرے ان امتیوں کو معاف کر دے، میرے اللہ میرے ان امتیوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جب تک کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہو جاتے میں ان کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے سجدہ کروں کہ اللہ انہیں بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب، اب یہاں پر معاذ اللہ یہ نہیں کہ محبوب کی بات ٹالی جا رہی ہے، یہاں یہ ہے کہ ماں باپ کے نافرمانوں کو عبرت کے ٹھکانے تک پہنچایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو رسول اللہ امت سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ منظر بتایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور اللہ سے کہوں گا انہیں بخش دے، تو اللہ فرمائے گا محبوب آپ سجدے سے سر اٹھا لے پیارے، ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اللہ کا حکم پا کر میں جنت میں لوٹ جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، اور اللہ ان کی طرف سے میری توجہ ہٹا دے گا، وہ آواز میرے کانوں میں نہیں آئے گی، اللہ اس طرف سے توجہ ہٹا دے گا، ادھر توجہ نہیں جائے گی۔ پھر اللہ جب تک چاہے گا توجہ ہٹی رہے گی، پھر میرے کانوں میں ان کی مار پیٹ کی آواز آئے گی، ان کے چیخنے چلانے کی آواز، ان کی آؤ بکا کی آواز آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں جب ان کی آؤ بکا کی چیخنے چلانے کی آواز آئے گی، پھر میرے دل کے اندر ان کا پیار، ان کی شفقت اور محبت بھر آئے گی، میں اللہ سے پھر سجدہ کروں گا عرش کے نیچے، اللہ انہیں بخش دے۔ دوسرا سجدہ ہو رہا ہے، دوسرا سجدہ، اللہ انہیں بخش دے،
اللہ فرمائے گا محبوب یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، میری عزت کی قسم یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوتے میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ آپ سجدے سے سر اٹھانے پیارے میرے محبوب، آپ سجدے سے سر اٹھانے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ بھی اپنی جگہ پر لوٹ جاؤں گا، اور اس کے بعد آقا فرماتے تیسری مرتبہ جب ان کے رونے چلانے کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، آقا فرماتے میں اللہ سے کہوں گا اللہ میں جہنم میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کس حالت میں، تو مالک کو حکم دے جو جہنم کا خازن ہے، حکم دے کہ وہ مجھے بتائے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب میں نے مالک کو کہہ دیا کہ وہ آپ کی فرما برداری کریں، آپ دیکھیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جب میں ان کو دیکھوں گا تو وہ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ چیخ پکار کر رہے ہوں گے۔ جب جہنم کا دروازہ حضرت مالک کھولیں گے، آقا فرماتے ہیں میں ان کو دیکھوں گا کہ جہنم کے اندر آگ کے درخت ہوں گے، آگ کے درخت، اور ماں باپ کے نافرمان اس آگ کے درخت کے اندر لٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی شاخوں میں جیسے پھل لٹکتے ہیں شاخوں میں، ویسے آگ کے درختوں میں ماں باپ کے نافرمان شاخوں میں پھل کی طرح لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان پر کوڑے برس رہے ہوں گے، کوڑے پیٹھ پر رانوں پر آگ کے کوڑے برس رہے ہوں گے، ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو گھوم رہے ہوں گے اور ان کو ڈنک مار رہے ہوں گے، اور ان پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، وہ چیخ چلا رہے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں بے چین ہو جاؤں گا، اور تیسری مرتبہ میں ان کے لیے پھر سجدہ کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں تیسری بار ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے میں سجدہ کروں گا، تو میرا اللہ مجھ سے کہے گا اے محبوب آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، یہ اس وقت تک جہنم سے نہیں نکل سکتے جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ تیسری سجدے کے بعد بھی یہ جواب ملے گا۔ آقا کی محبت دیکھیں امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، ماں باپ تو آرام سے پڑے ہوئے ہیں جنت کے اندر مزے لے رہے ہیں، فکر کس کو ہے؟ ہمارے آقا کو ہے۔ آقا فرماتے تیسری بار سجدہ کروں گا، اور سجدہ کر کے کسی نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی آمنہ کے لال کو ہے، جتنے میرے آقا، اللہ نے کیسا نبی دیا ہے، کیسا نبی دیا۔ آقا فرماتے تیسری بار سجدہ کروں گا، اور تیسری بار جواب ملے گا محبوب جب تک ماں باپ راضی نہ ہو میں ان کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ تو میں اللہ سے کہوں گا مولا مجھے بتا ان کے ماں باپ کہاں ہیں، میں جا کر ان سے خود ملوں۔ مولا بتا ان کے ماں باپ کہاں ہیں، میں ان سے جا کر خود ملوں گا۔ اللہ اکبر، ان کی پہچان مجھے بتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی پہچان مجھے بتائے گا، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں ان سے جا کر ملوں گا اور کہوں گا تمہارے بچے دنیا میں تھے، ہاں کہاں ہے، اب پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ذرا دیکھو وہ جہنم میں ہے، جہنم میں آگ، جہنم کے درخت کی آگ میں، آگ کے درختوں میں وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کی رانوں پر پیٹوں پر آگ کے کوڑے برس رہے ہیں، ان کے پیروں میں بچھو اور سانپ ڈنک مار رہے ہیں، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ چیخ چلا رہے ہیں، تم جنت میں آرام کر رہے ہو۔ ماں باپ کہیں گے بہت اچھا ہے، انہوں نے ہمیں دل دکھایا تھا ہمارا، ہمیں گالیاں دی تھی، بھگتنے دیجئے یا رسول اللہ، انہیں سزا بھگتنے دیجئے، انہیں وہیں رہنے دیجئے، اے اللہ کے رسول انہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں رہنے دی۔ آقا فرمائیں گے ٹھیک ہے، کوئی کہے گا حضور میرے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، وہ خود تو کپڑے پہنتا تھا مجھے کپڑے نہیں دیتا تھا، اس کی بیوی مائیں گے، یعنی سب اپنی اپنی سرگزشت پیش کریں گے حالات میں۔ کوئی کہے گا گالی دی تھی، دل دکھایا تھا، اس کی بیوی مہنگے کپڑے پہنتی تھی، ہمیں کپڑے نہیں دیتا تھا، خود اچھا کھاتا تھا، ہمیں اچھا نہیں کھلاتا تھا، حضور ان کو عذاب میں رہنے دو، مزہ چکنے دو ان کو عذاب کا۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ معاف کر دو ان کو۔ کوئی کہے گا حضور مجھے گھر سے نکال کے مار دیا تھا، مار کہیں گے سرکار فرمائیں گے
माफ कर दो, तुम लोग माँ बाप हो, अगर तुम माफ कर दोगे, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, वक़ार दिया है, जन्नत दे दी, उनको माफ कर दो, दरगुजर कर दो। तो वो आका अलैहिस्सलाम जब ये कह रहे होंगे तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब आप इतनी तकलीफ मत उठाइए। उधर माँ बाप का गुस्सा, इधर अल्लाह पाक की नाराजगी, और अल्लाह फरमाए महबूब इतनी तकलीफ मत उठाइए। मगर वारे मेरे रसूल, वारे मेरे आका हैं, क्या उम्मत से प्यार है, उम्मत की फिक्र कितनी। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। अल्लाह कह रहा है आप तकलीफ मत उठाइए, माँ बाप कह रहे उनको भुगतने दीजिए। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं इन हालात में मैं अर्ज करूंगा अल्लाह इनके माँ बाप को हुक्म दे, इजाजत दे कि जो मंजर मैंने देखा है जहन्नम में ये भी देख लें। मैं इनको ले जाना चाहता हूँ अपने साथ और उनको बताना चाहता हूँ कि ये अपनी औलाद को देखे किस हाल में। ये कह रहे हैं ना अजाब भुगतते, तो जरा ये भी तो देखे अजाब क्या चीज़ है। अल्लाह पाक अपने महबूब की तो बात नहीं टालता, तो अल्लाह फरमाएगा महबूब आप इनको बताएं, ले जाएं। तो आका फरमाते हैं मैं उनके माँ बाप को लेकर आऊँगा और मालिक से कहूँगा जहन्नम का दरवाज़ा खोलो। तो मालिक जो दारोगा जहन्नम है वो जब जहन्नम का दरवाज़ा खोलेंगे, आका फरमाते वो देखेंगे अपनी औलाद को आग के दरख्त में लटका हुआ, पीठ पर आग बरसती हुई, कोड़े बरसते हुए, सांप बिच्छू का डसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जब देखेंगे, जब वो अपनी औलाद को रोते चीखते चिल्लाते देखेंगे तो वो अर्ज करेंगे अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी औलाद को इतना अजाब हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। और आका अलैहिस्सलाम से कहेंगे आका इसने तो या रसूल अल्लाह बड़ा दुख दिया हमें। उस वक्त उनकी औलाद कहेगी हमारे माँ बापों इस अजाब से हमारे जिगर जल गए, जिगर हमारे जिगर अंदर के पिघल गए, पीते पानी हो गए, और हमारा ये हाल हुआ जब दुनिया में आप लोगों ने हमारी तकलीफ देखना बर्दाश्त नहीं की, तो आज हमें तुम तकलीफ में कैसे देख रहे हो। उस वक्त तो जब धूप में खड़े रहते थे तो उस तपिश को तुम बर्दाश्त नहीं करते थे, हमें छांव में बुला लेते थे, पैरों में कांटा चुभता था तो तुम बेचैन और बेकरार हो जाते थे। अब हमारा हाल ये कि हड्डियां टूट गई है, चमड़ियां पिघल गई है, जिगर पानी हो गया है, पित्ता पानी हो गया है, इतना सब कुछ हो गया, आप रहम नहीं करते। तो आका उन माँ बाप से कहेंगे इतना देखकर भी तुम रहम नहीं करते। तो तब मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमाने पर वो लोग अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने इनको माफ कर दिया। तो जब ये कहेंगे या रसूल अल्लाह हमने इनको माफ़ कर दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला के हबीब कहेंगे मौला अब तो इन्होंने माफ़ कर दिया, अब माफ़ कर दे। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, इनके माँ बाप ने इनको माफ़ कर दिया तो मैं भी इनको माफ़ करता हूँ। और फिर अल्लाह ताला हज़रत मालिक से फरमाएगा इनको जहन्नम से निकालो। जब जहन्नम से निकाला जाएगा तो आका फरमाते हैं जब वो जहन्नम से निकलेंगे तो कोयले की तरह काले हो चुके होंगे, जल करके कोयले की तरह काले हो चुके होंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा इनको नहरे हयात में ले जाओ, नहरे हयात में ले जा करके उनको गुस्ल दिया जाएगा, फिर उनको हुस्न लौट आएगा और फिर वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। आप अंदाज़ा फरमाएं ये माँ बाप के नाफरमान का, नाफरमान से मुराद क्या, माँ बाप जिस बात का हुक्म देते हैं उस पर अमल नहीं करने वाला नाफरमान। हुजूर की इतनी मोहब्बत, इतनी तगोदो मेरे अजीज़, नाफरमान का ये हाल है। तो जो गाली देते हैं, घर से निकाल चुके हैं, माँ बाप को झिड़कते रहते हैं, उनका दिल दुखाते रहते, उन्हें तकलीफ पहुँचा, क्या होगा। अल्लाह के बंदो, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आएगा, कलमा नहीं आएगा उसकी ज़बान। इसलिए आज की इस अज़मत वालिदैन की महफिल में मेरी गुजारिश है, घर जाओ पहला काम ये करो अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लो, उन्हें राज़ी कर। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े नरम दिल लोग हैं, माँ बाप से माफ़ी मांगोगे फ़ौरन माफ़ कर देंगे। उन्हें राज़ी करो, उनके पैर दबाया करो, उनके हाथ चूमा करो, उनके पैर चूमा करो, उनकी पेशानी चूमा करो, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाया करो, उनको नजराना दिया करो, उनको गिफ्ट दिया करो। अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हो, कभी अपने माँ बाप का भी बर्थडे मना लिया करो, हैं उन्हें खुश, ये खुश करने का, बच्चों को गिफ्ट दे, बच्चे जो मांग ले दे देते हो, अब माँ बाप मांगे तो भी दिया करो। मेरे अजीज़ फिर कहता हूँ आसमान के तारे तोड़कर उनके पैर में ला के रखो तो भी उनका हक अदा नहीं कर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहब आके कहते हैं ना कि मैंने अपनी माँ को पैदल हज कराया है, ऐसी चिलचिलाती धूप में कि गोश्त डाला जाता तो कबाब बन जाता, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। आका फरमाते हैं अभी तूने पैदाइश के वक्त तेरी माँ को जो झटके लगे थे उसका एक हक भी अदा नहीं,
اس ایک جھٹکے کا حق بھی شاید ادا نہ ہو سکا. یہ ماں باپ ہے تو انہیں راضی کرو، خوش کرو، اور عہد کرو کہ کبھی کسی کا دل نہیں توڑیں گے، اور خاص طور پہ ماں باپ کو. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب وہ تو چلے گئے، وہ قبروں پر جایا کریں، ان سے معافی مانگیں، قبروں پہ جایا کریں. ماں باپ کو دفن کر کے آ کے ان کو بھول مت جاؤ. جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے نا، ویسے ماں باپ، مرے ہوئے ماں باپ یا مرحومین بچوں کی دعائیں مغفرت کا انتظار کرتے، مومنوں کی دعائیں مغفرت کا انتظار کرتے. اور جیسے زندوں کے پاس ہم ملنے جاتے تو ان کو کتنا اچھا لگتا ہے، تو ایسے ہی ہم مردوں کے پاس ان کی قبروں پر جاتے تو بھی ان کو اچھا لگتا ہے. آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر، بس اب یہ بات مکمل ہوتی ہے، یعنی کہ شروعات ہوئی سیدہ آمنہ کے نام سے، ختم بھی کر دوں سیدہ آمنہ کے نام پہ. حضور علیہ السلام جب حج کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے تو اماں عائشہ کہتی ہے جب حضور مقام ابوا پہنچے، ابوا جانتے ہیں نا، ابوا، مقام ابوا پہنچے تو حضور کا چہرہ ایسے تمتما رہا تھا خوشی سے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، ایسے چمک رہا تھا، اور بہت خوش تھے حضور. میں نے عرض کیا آقا بہت خوش ہیں آپ؟ تو آقا فرماتے ہیں ہاں میں میری امی کے مزار پہ گیا تھا. آقا خوش کیوں ہیں؟ آج امی کے مزار پہ گئے. تو فرماتے ہیں میں امی کے مزار پہ گیا تھا اور میرے اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امی کو اور اپنے ابا کو اور فلاں فلاں کو آواز دو، اپنی امی کو، ابا کو، فلاں فلاں کو آواز دو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جن جن کو آواز دی وہ سب میری خاطر آئے، میری امی بھی، میرے بابا بھی آئے، اور پھر میں نے ان کو اپنا کلمہ پڑھایا اور اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں داخل کر لیا، اور پھر وہ سب اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. حضور فرماتے ہیں اسی لیے میرا چہرہ جو ہے خوشی سے اتنا دمک رہا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے گا جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کی قبر پر آئیں گے. اپنے ماں باپ کو موت کے بعد بھی مت بھولو. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ پاک معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.